سلام سامعین، پیش خدمت ہے حمید فریدی سیریز کی یہ ناول مونچھ موڑنے والی پارٹ 10۔ او ہو، تو پھر جیسکا کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی، سمیٹنا دونوں ہاتھوں سے، پھر بیکار کی باتوں میں آئے، چلو اٹھاؤ کیمرہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سیاہ رنگ کی ایک کار میں بیٹھے شہر کی سڑکیں ناپ رہے تھے۔ اچانک جیسکا پیچھے مڑ کے بولی تھی، میں محسوس کرتی ہوں جیسے کوئی تعقب کر رہا ہے۔ حمید نے دیکھا، کسی کار کے ہیڈ لائٹس دکھائی دے رہے تھے، حالانکہ کافی دور تھے۔ اس نے اپنی کار روک دی تھی اور چپکے سے نیچے اتر آیا۔ انجن پہ ایسے جھک گیا جیسے اس میں کوئی خرابی ہو۔ اچانک جو پیچھے والی کار تھی وہ فراٹا بھرتی ہوئی اس کے پاس سے زن سے گزری اور ساتھ میں ایک فائر ہوا، ساتھ ہی جیسکا کی چیخ، پھر دوسرا بھی فائر ہوا۔ حمید لیکن صاف بچ گیا، وہ زمین پہ لڑھک ضرور گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار کے عقبی روشنی بڑی دور میں چمک رہی تھی۔ جیسکا نیچے کودی۔ ارے تم زندہ ہو، حمید اٹھتا ہوا بولا تھا۔ اور تم بھی؟ جیسکا کی آواز کپکپا رہی تھی۔ میں تو شاید مر گیا ہوں، پتہ نہیں، ٹھیک نہیں بتا سکتا۔ کہاں لگی؟ دل میں۔ ہائے۔ حمید نے پھرتی سے اسٹیئرنگ سنبھال لیا تھا، لیکن جیسکا ابھی تک نیچے ہی کھڑی تھی۔ ارے اب تم کیا مر گئی ہو؟ چلو بیٹھو۔ جیسکا اس کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ واپس چلو، وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں؟ تم نے کیا اس نامعلوم آدمی کا چیلنج قبول نہیں کیا؟ میں نے تو کر لیا ہے۔ نہیں، واپس چلو، بھگو مت۔ اچانک اس کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ ویسے تم کیا وہ بڑی مونچھ جس کو تم ڈھونڈ رہی تھی، بڑی مونچھ والا، اس کے لیے تم جا رہی تھی؟ ہاں شاید۔ عورتیں ہمیشہ ٹیڑھے میڑھے راستے اختیار کرتی ہیں۔ تمہارا مقصد دوسری طرح بھی پورا تو ہو سکتا تھا۔ میں نہیں سمجھی۔ ہاں لیکن تم مجھے تو احمق سمجھتی ہو، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، اور یہ بات میری اب سمجھ میں آئی ہے۔ میں نے فائر کرنے والی کی جھلک دیکھی تھی، اس کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ گونگی لڑکی جو سیٹھ جگو مل کی بیٹی ہے کلاوتی، وہ اسی کے قبضے میں ہے۔ تم کس طرح جانتے ہو؟ جیسکا اچھل پڑی تھی۔ جس طرح تم جانتی ہو۔ اگر تم مجھے بتاتی تو یہ سارا کچھ کرنے کی زحمت سے بچ جاتی۔ تو تم جانتے ہو؟ ہاں، تم ایک عورت ہو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا NTMU کیمرہ ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے دوہرا میک اپ کر رکھا ہے۔ دفعتاً اس کو اپنے پہلو میں کوئی سخت سی چیز لکی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کار پھیرو ورنہ گولی مار دوں گی۔ جیسکا کے لہجے میں سختی تھی، اور حمید کو یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی تھی کہ اس کے پہلو میں چبھنے والی چیز پستول تھی۔ جہنم میں جاؤ، مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے کار موڑ لی تھی۔ تم کون ہو؟ وہی الو کا پٹھا۔ ہٹاؤ یہ پستول۔ مجھے شور مچانے والی چیزوں سے بڑی سخت نفرت ہے۔ تم انسپکٹر فریدی یا سرجنٹ حمید ہو؟ جیسکا کے لہجے میں زہریلا طنز تھا۔ حمید اس ریمارک پہ بوکھلا گیا تھا۔ نہیں، میں شرلاک ہومز ہوں، پیارے واٹسن، اور ابھی میں تمہیں ہندوستانی حقہ پلاؤں گا، اس نے کہا اور کار روک دی۔ چلو ورنہ فائر کر دوں گی۔ کرو۔ جیسکا ہچکچا رہی تھی۔ دفعتاً حمید نے جھٹکا مارا اور دوسرے لمحے میں پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ جیسکا اس سے لپٹ پڑی تھی، لیکن حمید نے پستول کو دور کہیں اندھیرے میں پھینک دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دونوں ہاتھ اپنی ٹائی سے اس کی پشت پر باندھ رہا تھا۔ کار چل پڑی تھی۔ جیسکا پچھلی سیٹ پہ بندھی ہوئی پڑی خالص اینگلو انڈین لہجے میں حمید کو گالیاں دے رہی تھی۔ اب میں تمہارے کباب تلوں گا، حمید بولا۔ سرجن حمید کے سر پہ ہتھوڑا مار کے بچ نکلنا آسان کام نہیں تھا۔ میرا زخم اس وقت بھی دکھ رہا ہے، شاید میک اپ کے نیچے سڑ بھی گیا ہو۔ جیسکا کچھ نہ بولی تھی۔ دیکھو، اگر تم سرجن حمید ہو تو میں تمہیں بہت عرصے سے چاہتی ہوں، تم ہمیشہ سے میرے خواب میں رہے ہو، میں بھی تمہیں پوچھوں گا، گھبراؤ نہیں، حمید نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تم بہت بے درد ہو، جیسکا کے لہجے میں شکایت تھی۔ نہیں، میں خواجہ میر درد ہوں۔ میرا ایک شعر سنو گی؟ سنو۔ دھول دھپا اس سراپے ناز کا شیوا نہیں، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن۔ ارے میرے ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں، کھولو، جیسکا منمنائی تھی۔ فکر مت کرو، تمہارے بطور یادگار میں اپنے البم میں رکھوں گا۔ ارے ظالم نہیں، غالب تخلص کرتا ہوں۔ دوسرا شعر سنو۔ کعبہ جاؤ گے اسی منہ سے جناب غالب، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے۔
تھوڑی دیر بعد جیسکا کی کار فریدی کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہی تھی۔ حمید نے اسے بڑی بے دردی سے کھینچ کے نکالا تھا۔ ارے کیا اب میں عورت نہیں، حسین نہیں؟ جیسکا بے بسی سے بڑبڑائی تھی۔ تم تو اب بھی جمہوریہ دل کی پریسیڈنٹ ہو میری جان، حمید اسے پورٹیکو کی طرف دھکا دیتا ہوا بولا تھا۔ فریدی کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ جیسکا کو اس حال میں دیکھ کے اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، لیکن وہ پھر سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ کھولو اس کے ہاتھ۔ فریدی کے لہجے میں سختی تھی۔ حمید نے گردن جھٹک کے جیسکا کے ہاتھ کھول دیے۔ بھاگ جاؤ، فریدی نے جیسکا سے کہا تھا۔ ارے 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 ارے، حمید بوکھلا کر بولا تھا۔ ری جیسکا ہے، جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ جیسکا خاموش تھی۔ کیا چاہتی ہے؟ کلاوتی کا اغوا، اور پھر بھی آپ اس کو نکل جانے دے رہے ہیں؟ جیسکا جیسی ننھی منی مجرم پہ ہاتھ ڈالنا میری شان کے خلاف ہے، فریدی نے کہا تھا۔ خواہ وہ دوسروں کے سر کیوں نہ پھاڑ دیں، ہمیں جھنلایا تھا۔ وہ میرے ساتھی کی حرکت تھی، جیسکا آہستہ سے بولی تھی۔ تمہارے ساتھی کا قاتل شیر سنگھ ہے، فریدی نے جیسکا کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ مجھے معلوم ہے۔ کون شیر سنگھ؟ وہی جس کے لیے مونچھوں کی صفائی ہوا کرتی تھی۔ کیا تم اسے پہچانتی نہیں تھی؟ جی نہیں، میں نے ان کے متعلق صرف سنا تھا کہ وہ اسی شہر میں مقیم ہے، اور اس کے چہرے پہ گھنی مونچھیں ہیں اور اوپری ہونٹ پہ برابر کے 2 تل ہیں جن میں ایک سیاہ اور دوسرا سرخ ہے، اور ان تلوں کے لیے ہی تم مونچھیں صاف کرتی تھی۔ جی ہاں۔ میرا پھٹا ہوا سر انتقام انتقام چیخ رہا ہے۔ میرا سر حاضر ہے، جیسکا سنجیدہ ہو گئی تھی۔ فریدی حمید کو گھور رہا تھا۔ جاؤ، فریدی جیسکا کی طرف دیکھ کر بولا تھا، لیکن ان 3 لاکھ روپیوں کا خیال دل سے نکال دو۔ تم مس مالا کی حیثیت سے باعزت زندگی بسر کر سکتی ہو، مجھے شرمندگی ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد حمید دیر تک فریدی کو گھورتا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، حمید مایوسی سے سر ہلا کے بولا۔ میں سوچ رہا تھا آپ جھکے بھی تو ایک مجرمہ کی طرف۔ ابھی بچے ہو، بڑھاپا آپ ہی کو مبارک ہو، حمید منہ سے کوڑ کے بولا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس خوبصورت داستان کا یہ سلسلہ یہاں پہ ختم کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا اگلا سلسلہ، اس کا لاسٹ پارٹ ہوگا، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ اور اگر ابھی تک آپ اینڈ تک ہمارے ساتھ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کچھ بھی اگر اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے، کامنٹ کر کے بتائیے آپ کا اس ناول کے بارے میں کیا خیال ہے۔ فائنل ریویو کے لیے کل تیار رہیے۔ شکریہ۔